بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ یہاں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری، کبھی کامیابی ہے تو کبھی ناکامی، لیکن یہ سب وقتی اور فانی ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ اسی کامیابی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ یہ جنت کا سب سے اونچا، سب سے حسین اور سب سے پاکیزہ مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک مومن جو دنیا میں مشکلات سہتا رہا، اپنے ایمان پر قائم رہا، حرام سے بچا، نماز قائم کی، صدقہ دیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، جب وہ قیامت کے دن پل صراط عبور کرے گا، جہنم کی آگ اس کے نیچے بھڑک رہی ہوگی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ پھر اچانک سامنے ایک روشنی نمودار ہوگی، ایک دروازہ کھلے گا اور فرشتے مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے، بس کیا ہی خوبصورت ہے یہ انجام۔ جب وہ جنت الفردوس کے دروازے سے داخل ہوگا تو منظر ایسا ہوگا کہ دل دنگ رہ جائے۔ وہاں نہ دھوپ کی شدت ہوگی نہ سردی کی سختی، وہاں کے درخت ایسے اونچے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر 100 سال سفر کرے تو بھی ان کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ ان درختوں کے پھل لٹکے ہوں گے، نرم، خوشبودار اور رنگ برنگے۔ مومن جو چاہے گا وہ پھل خود بخود جھک کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شہد کی نہریں ہوں گی جن میں کڑواہٹ نہ ہوگی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کو سرور دیں گی مگر نشہ نہیں ہوگا، اور صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی جو دل کو سکون دیں گی۔ ان نہروں کے کنارے موتیوں اور یاقوت سے سجے ہوں گے، ان کے ارد گرد خوشبودار پھولوں کے باغات ہوں گے اور پرندے خوش الحان آوازوں میں تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر جب مومن اپنے محل میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ محل سونے، چاندی اور زمرد سے بنا ہوا ہے۔ اس محل کے دروازے چوڑے اور بلند ہوں گے، ان پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو مومن کو عزت کے ساتھ اندر لے جائیں گے۔ ہر کمرہ اتنا وسیع ہوگا کہ اس میں روشنی اور خوشبو پھیلی ہوگی۔ بستر ریشم اور استبرق کے ہوں گے، تکیے نرم اور خوشبودار ہوں گے۔ اور پھر مومن جب اس سکون میں بیٹھے گا تو اچانک اس کی نظر ایک ایسی مخلوق پر پڑے گی جس کا حسن اور جمال دنیا کی آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ ہیں حور العین۔ ان کا حسن ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی، گہری اور سیاہ و سفید ہوں گی، ان کی جلد چمکدار موتی جیسی ہوگی، ان کے بال ریشم سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان کی خوشبو مشک و عنبر سے بڑھ کر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حور دنیا میں جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان روشنی اور خوشبو سے بھر جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی کا کنارہ دکھا دے تو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ حور العین ہمیشہ جوان رہیں گی، ان پر نہ بڑھاپا آئے گا نہ بیماری، وہ نہایت باحیا اور پاکیزہ ہوں گی۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائیں گی، نرمی سے بات کریں گی اور کہیں گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، یہ سب کچھ تمہیں تمہارے صبر، تقوی اور نیکیوں کے بدلے ملا ہے۔ جب مومن ان کی باتیں سنے گا تو اس کے دل میں سکون کی ایک ایسی لہر دوڑ جائے گی جو دنیا کی کسی نعمت سے نہیں مل سکتی۔ وہ ان کے ساتھ وقت گزارے گا، باغات میں پھرے گا، نہروں کے کنارے بیٹھے گا اور ان کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر مومن اپنے دوسرے جنتی بھائیوں سے ملاقات کرے گا۔ سب کے دلوں سے کینہ، حسد اور بغض نکل چکا ہوگا، سب بھائی بھائی کی طرح محبت سے ملیں گے۔ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نرم نرم تکیوں سے ٹیک لگائے، ہاتھوں میں سونے کے پیالے اور چاندی کے جام لیے خوشبودار مشروب پی رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی فرشتے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے اور ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ
खुद अपने बंदों से मुलाकात करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला पर्दा हटा देगा और मोमिन अपने रब का दीदार करेंगे। ये नेमत जन्नत की सब नेमतों से बढ़कर होगी। मोमिन खुशी से झुक जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, हमें इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुम पर अपनी रज़ा हमेशा के लिए लिख दी है, अब कभी तुम पर नाराज ना होऊंगा। ये है जन्नतुल फिरदौस, ये है हुरुल ईन, ये है वो दायमी सकून और खुशी जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है।